خبر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سعید قاضی. ناظرین، پہلے کچھ خبریں اور پھر اپنے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے. نون لیگ عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کر پائے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا، وہ اس لیے کہ ہمیں عوام نے پورا مینڈیٹ نہیں دیا. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. تحریک تحفظ آئین اپنے کیا مقاصد پورے کر پائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی بھی اب جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ موڈ میں جا رہی ہے 21 اپریل سے. اس پہ بھی بات کریں گے. اسرائیل ایران پر کیا حملے کی تیاری کر چکا ہے، اور یہ پاگل پن اگر وہ کرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اس پہ بھی ہمارے ساتھ ایک انتہائی اہم شخصیت ہوں گے. اور ایران اسرائیل کشیدگی جو ہے اس کی بنا پر خطرہ یہ ہے کہ تیل جو نیچے گیا تھا کل تک، اب دوبارہ سے کہیں اوپر گیا تو پوری دنیا میں اکنامک ڈیوسٹیشن اور خاص طور پر ہم جیسے ملکوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما مسلم لیگ نون جناب آصف کرمانی صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. کرمانی صاحب، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اگر میں آن دی فیس آف اٹ دیکھوں، پنجاب کے وہ صدر ہیں اور ایک سٹال واٹ ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، پہلے وعدے کیے گئے تھے وہ کیا تھے، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں. سنوائیے گا جی. ہم نے پورا پلان بنا لیا ہے کہ ہم نے آپ کی آٹا، چینی، سبزیاں، دالیں، ان کی قیمتیں ہم نے کیسے کم کرنی ہیں. نواز شریف نے پلان بنا لیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں 30% کمی کیسے کرنی ہے. میں آصف کرمانی صاحب اب آپ کو سنواتا ہوں کہ اب رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب. اچھا کرمانی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وائل اپریشیٹنگ آل دی ایفرٹس، ایک پرو ایکٹیو رول بھی ہمیں نظر آتا ہے سی ایم پنجاب کی طرف سے، مگر یہ بیانات اور پھر یہ پرائسز کی ہائیک تو پھر کس کے لیے ڈیلیور کرنا ہے؟ مینڈیٹ کیوں نہیں ملا؟ اور اگر جو ملا ہے وہ کس نے دیا ہے تو پھر کس کے لیے ڈیلیور کرنا ہے؟ جناب کرمانی صاحب. شکریہ محترم سعید قاضی صاحب. میں تو خود حیران ہوں، یہ میرا نظر سے نہیں، یہ میں نے سنا تھا، یہ جو آپ نے مجھے کلپ سنایا ہے اسپیشلی رانا ثناء اللہ کا، خان صاحب کا، کہ اگر تو ایسی بات تھی جو کوئی وعدوں کی وہ کہہ رہے ہیں کوئی اس صورت میں تھے کہ اگر ہمیں سمپل میجورٹی ملتی تو پھر حکومت چھوڑ دینی چاہیے. انہیں اتنا حوصلہ ان میں پھر ہونا چاہیے، اور اتنا ان میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی قیادت کو کہیں کہ چھوڑ دیں پھر حکومت اگر وعدے پورے نہیں کرنے. یعنی ایک طرف مریم بی بی کا آپ نے کلپ سنایا ہے جو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ایک ہوم ورک کر لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں بھی 30 کے 25% کمی ہوگی جو ابھی تک تو نہیں ہوئی. تو اگر پنجاب کے صدر جو ہیں، جو اگر اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو پھر ایسی حکومت کو کیوں لیا جی؟ پھر یہ بھی میرا سوال ایک عام آدمی کا بنتا ہے، اگر وعدے نہیں آپ نے پورے کر سکنے تو پھر ایسی حکومت کو لینا نہیں تھا، اور اگر لے لیا ہے تو اب چھوڑ دو. پھر میں تو یہی کہہ سکتا ہوں جی، اور میں کیا اس پہ کہہ سکتا ہوں. اچھا کرمانی صاحب، ویسے آپ کو کہہ دوں کہ آج کل رات ہی 4-4.5 پہ یا 4 پہ 62 پیسے جو 2-4 روپے پیسے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، مگر بجلی کی قیمت بڑھی ہے. اب میں دوسری اور اہم ایک طرف آتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ میسج شاید دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ غلط آپ فرمائیے گا، کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور نمبر 2، یہ جو 6 ججز کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں جو انہیں ایک غیر ضروری طور پر، غیر قانونی طور پر، مبینہ طور پر ان کے مطابق نکالا گیا، تو پھر یہ کولیجن کورس کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور میاں صاحب جاتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی. کرمانی صاحب دیکھیے، یہ پیٹرول کی قیمتوں میں 4 روپے غالباً 92 یا 95 پیسے اضافہ ہوا ہے. پیٹرول میں. اور آپ دیکھیے جی تو اب دیکھیے کہ یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے، یا تو صرف یہیں تک بات رک جائے نا، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے. نیچے ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، رسد طلب مہنگی ہوتی ہے، اور اس سے تمام سبزیاں، آٹا، دال، چینی، گھی، وہ سب مہنگے ہوں گے. تو اس پہ تو میں بڑا کلیئر ہوں. جہاں تک آپ کی بات رہے آئی کہ میاں صاحب جو وہ ججز کا ہے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو اس میں ڈائریکٹ فریق نہیں بننا چاہیے. اگر میاں صاحب کی جو شکایات ہیں، جو جائز شکایات ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو ان کو چاہیے ایک سیپریٹ انڈیویجول کے طور پر ایک پٹیشن ضرور ڈالیں. جیسے بھٹو کیس میں ایک پٹیشن ڈلی اور اس کا جو بھی خیر رزلٹ آیا، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس معاملے میں، یہ معاملہ ہے بٹوین دی 6 ججز اینڈ سپریم جوڈیشل کاؤنسل.
اس میں ہمیں میری ذاتی رائے ہے کہ فریق نہیں بننا چاہیے، لیکن میاں صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے میاں صاحب کو از خود اس فورم پر جانا چاہیے انڈیپینڈنٹلی، میں یہ سمجھتا ہوں جی۔ اچھا کرمانی صاحب، آج آپ کی ایک ٹویٹ بھی آئی اور میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ وی ول آلویز اپریشیٹ آل دی ایفرٹس فرام دی اینی رولر کہ جو عوام کی اشکشوئی کرے، مگر آ کے روٹی 16 روپے کی نہیں ہوئی، یہ میں آپ کی ٹویٹ جو ہے اس وقت دکھا بھی رہا ہوں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ویسے ہو بھی کیسے سکتی ہے اگر پیٹرول اور دیگر چیزیں؟ پنجاب کیا کرے گا کیونکہ سینٹر نے تو بجلی بھی مہنگی کرنی ہے اور پیٹرول بھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے یہ ٹویٹ کیا کل، اور میں نے ایک گڈ فیتھ میں کیا قاضی صاحب، اور میں نے جو میرے جو ہیں ڈرائیور ہیں ان کو میں نے بھیجا، میں نے کہا یار آپ تندور سے روٹیاں لے آؤ، تو وہ جب میں نے اس کو ویسے ہی، چونکہ اس وقت تک یہ میں اخبار میں پڑھ چکا تھا جی 16 روپے کی ہو چکی ہے، تو میں نے اس کو کال کیا جب وہ تندور پہ تھا، میں نے کہا یار کتنے کی دے رہے ہیں؟ اس نے کہا جی 20 روپے کی۔ میں انہیں کہو کہ 16 روپے کی حکومت نے کر دی ہے، تو اس نے کہا جی وہ کہتا ہے پھر جہاں سے ملتی ہے 16 روپے کی وہاں سے لے لو، میں تو 20 کی دوں گا۔ میں نے گڈ فیتھ میں وہ ٹویٹ کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی یہ کوئی ایک سنگل تندور والا کوئی ایشو نہیں ہے قاضی صاحب، آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، یہ کسان سے شروع ہوتا ہے جس کو گندم کی پراپر پرائس نہیں دی جاتی، اس سے پھر آگے فیکٹری والے خریدتے ہیں، پھر مارکیٹ فورسز سے ہو کے یہ ایک نان بائی تک آتا ہے۔ تو وہ میں دیکھ رہا تھا، لوگوں نے کہا نان بھائیوں نے بھی ہمیں گندم سستی لے دو، ہم روٹی 16 کی نہیں 15 کی کر دیں گے۔ اب یہاں ایک اور بڑا کیچ ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اب میں بات کروں گا تو پھر میرے پیچھے لٹھ لے کے دوڑ پڑیں گے، دوڑ پڑیں، آئی ڈونٹ کیئر، اب مجھے فیس کرنا آتا ہے ایسے لوگوں کو۔ بات یہ ہے کہ یہ جو گندم کی جو فلور ملے ہیں، آپ حساب لگا کر قاضی صاحب دیکھ لیں، یہ تمام ان لوگوں کی ہیں جو مختلف جماعتوں میں آج بھی رہنما بنے ہوئے موجود پائے جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس اعلان کو کرنے سے پہلے آپ کسان کو، فلور ملز مالکان کو، مارکیٹ کی فورسز کو، جس کو آپ مڈل مین کہتے ہیں، ان کو اور نان بھائیوں کے ساتھ ایک مشترکہ پہلے پلان کرتے بیٹھ کر، اور پھر ایک کنسنٹ کے ساتھ آپ اعلان کرتے۔ لیکن کیا چلے اگر 16 روپے یہ ہو بھی گئی، ڈنڈے کے 2 روپے یا جیسے بھی کہہ دیں، کہیں ہو جائے گی کہیں نہیں ہوگی، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنی دیر سسٹین کر سکیں گے؟ جبکہ نان بھائیوں کا یہ ہے مطالبہ کہ جی ہمیں سوئی گیس مہنگی بہت پڑ رہی ہے، ہمیں گندم جو ہے وہ بہت مہنگے نرخوں پر مل رہی ہے، تو یہ کوئی ایک یہ صرف ڈنڈے کے 2 روپے اگر آپ کرائیں گے تو وقتی طور پہ شاید ہو جائے، اور شاید جو پھر یہ اگر سختی کریں گے آپ بجائے اس کے کہ آپ اس معاملے کا حل نکالیں ایمیکیبلی بیٹھ کر، تو یہ بھی ایک کرائسس کی طرف چلے جائے گا، وہ ہڑتالوں پہ چلے جائیں گے۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایڈوائز کر رہے ہیں اس قسم کی ایک جو کہتے ہیں کہ جس طرح فوٹو سیشن ہوتے ہیں، جیسے اشتہارات ہو رہے ہیں، کبھی حکومتیں ٹویٹس پر، بیانات پر، اشتہارات پر، نوٹسز لینے پر ایسے بھی چلی ہیں۔ سعید قاضی صاحب آپ تو ماشاءاللہ آپ نے تو بڑے ادوار دیکھے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں، اور ایک بات ہم منہ سے نکالتے ہیں اور دوسرا بندہ جو ان سے اس بات ہماری کو ڈیفائی کر دیتا، اپنی ہی جماعت کا بندہ۔ کیا میں کہہ سکتا ہوں، یہ کیوس ہے، ٹوٹل ایک ڈس ایرے میں ہے سارا۔ مجھے سسٹم بڑی بنیادی بات تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دی نا، اور میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت کو اس پہ بھی نگاہ رکھنی چاہیے، بیکاز اپیرنٹلی ویل میننگ لگ رہے ہیں اور کرنا چاہ رہی ہیں، ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو فلور ملوں والے ہیں، جو کھاد بنانے والے ہیں، یہ سارے ذرائع پیداوار پہ قابض لوگ جو ہیں وہ طاقت میں ہوں گے، تو یہی ہوگا۔ اب میں دوسرے ایشو پہ آتا ہوں۔ یہ آج فیض آباد دھرنے میں کلین چٹ مل گئی جناب فیض حمید صاحب کو، اور اس میں جو ہے انسٹرومنٹل تھے احسن اقبال صاحب بھی اور خاقان عباسی صاحب، اب تو وہ شاید اپنی نئی پارٹی بنا رہے ہیں، تو پھر وہ جو بیانیہ تھا وہ تو چلا گیا۔ اگر خود ہی ہم نے ان کو کلین چٹ دلوا دیے تو وائی وی کیپ چینجنگ آر پوزیشنز اکارڈنگ ٹو آر اون کنوینئنس؟ جناح صاحب نے کہا تھا قائد اعظم نے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہوں، اور پھر جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس پر ڈٹ جاتا ہوں۔ تو یہ جب بات کرنی چاہیے تو ثبوت، ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ کرنی چاہیے تھی بات۔ اب یہ ہے کہ کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈال رہا، شاید ان کے پر جلتے ہیں،
یا پیر جلتے ہیں, یہی میں کہہ سکتا ہوں, لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن کرمانی صاحب ابھی آپ نے کہا, لیکن میں ری ایمفیسائز کروں گا, اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹکراؤ بہت زیادہ ہے سماج میں, آلریڈی ٹکراؤ ہے, بہت ڈویژنز ہیں. تو ایسے وقت میں میاں صاحب جو ہیں اس 6 ججوں والے معاملے میں اگر جاتے ہیں تو اس ٹکراؤ کی کیا کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر یہ آگے جاتا ہے ایک حد سے؟ تو یہ ڈیفینیٹلی ہوں گی جی, کیونکہ اگر یہ چیز کنفرنٹیشن کی طرف قاضی صاحب محترم چلی جاتی ہے اور جس کے امکانات نظر آتے ہیں, تو اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن اگر یہ کنفرنٹیشن کی طرف معاملہ چلے جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ مزید یہاں انسٹیبلٹی آئے گی, اور اس وقت تو یہاں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے. اچھا آصف کرمانی صاحب, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اب ایکٹیو ہو رہے ہیں پالیٹکس میں, یعنی پالیٹکس میں تو وہ ایکٹیو ہیں مگر عملی طور پر موجودہ سچویشن میں, اور جو ناراض ساتھی ہیں مبینہ طور پر جن کے بیانات, جاوید لطیف صاحب ہو گئے, یا جو ڈسگرنٹلڈ ہیں, جو اس سیٹ اپ سے خوش نہیں ہیں کہ میاں صاحب کو یا سمپل میجورٹی نہیں ملی, تو وہ ان کو بھی اب وہاں سے بیٹھ کے میاں صاحب عملی طور پر یعنی تھوڑے سے جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ان ایکٹیو ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بننے کے بعد. تو کیا آپ سے بھی کوئی رابطے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر ہے؟ نہیں, میرے ساتھ تو جی ان کا جو رابطہ آخری ہوا تھا اس کو 1 مہینہ قبل ہوا تھا, اس کے بعد میرا رابطہ نہیں ہے. لیکن جو مجھے ظاہر ہے ذرائع سے معلومات پارٹی کے ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ میاں صاحب جون سے ہیں وہ ایکٹیو تو ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ کافی پارٹی کو جو ڈینٹ لگا ہے, ڈینٹ پہنچا ہے, اسپیشل پنجاب میں, اس کو جو ڈیمیج ہوا ہے ہمیں الیکشن میں, اس کو صرف اگر کوئی ریپیئر کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور عرض کروں گا قاضی صاحب کہ میاں صاحب کو بھی اب فیصلہ فائنل کر لینا چاہیے کہ انہوں نے کس سمت جانا ہے. اب جیسے کہ وہ چاہتے ہیں, اور مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ ایک نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں کرنے نہیں دی جاتی. تو اب اٹس ہائی ٹائم ناؤ کو وہ فیصلہ کر لیں, انہوں نے نظریاتی سیاست کی طرف جانا ہے یا پاور پالیٹکس کی طرف جانا ہے. یہ اب فیصلہ نواز شریف صاحب کریں, لیکن ان کو اپنی جماعت کو سمیٹنا ہوگا. جو ان کے رابطے ورکروں سے جو نہیں رہ سکے استوار ان کی غیر موجودگی میں, ان کو دوبارہ ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا ہوگی. اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو ڈینٹ پڑے ہیں, یہ جو ڈیمیج ہوا ہے, اس کو اس کا حل نکالنا ہوگا, ورنہ آنے والے الیکشن میں ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن کرمانی صاحب ایٹ دی سیم ٹائم کہ جب سینٹر میں بھی ایک گورنمنٹ ہے, بہرحال مسلم لیگ نون کی بڑے کولیشن ہے, اور یہاں پر تو ایک میجورٹی ہے پنجاب میں, تو ان دونوں کے ہوتے ہوئے ہاؤ کین یو پلے اپوزیشن وائل بوتھ دی گورنمنٹس آر ان پلیس؟ یہ تو پھر آپ کو میں نے کہا نا, میں نے پہلے عرض کر دیا نا, میں کھل کے کہہ دیتا ہوں, پھر آپ کو گورنمنٹ چھوڑنی پڑے گی. نظریاتی سیاست اگر کرنی ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پنجاب کے صدر کے جی ہم وعدے نہیں پورے کر سکتے. آپ اگر وعدے بھی پورے نہیں کر سکتے, حکومت سے بھی آپ نے نہیں آنا, تو پھر آپ ظاہر اٹ مینس کہ یہ پاور پالیٹکس ہے. اگر آپ نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور کوئی نیریٹو اپنا بلڈ کرنا چاہتے ہیں پبلک کا, جو پیپل فرینڈلی, مڈل کلاس فرینڈلی, پور فرینڈلی, تو اس کے لیے پھر آپ کو تو اس حکومت سے ہٹنا ہوگا جی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں بھی ہوں ہم اور ساتھ ہم ایک کنفرنٹیشن کی بات بھی کریں. آصف کرمانی صاحب بہت شکریہ. اٹ از آلویز پلیجر ٹو ہیو یو آن دی شو فار یور. ایک ٹھیک بات کہی آپ نے. بہرحال اگر میرے خیال میں اگر ڈیلیور ہوتا ہے, پنجاب میں ڈیلیور کر پاتی ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اور سینٹر میں بھی, تو آئی تھنک وہ اس سے زیادہ اہم کیمپین ہوگی. بہرحال یہ سچویشن تھی, ایک بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو دیکھیں گے یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کون سے پروٹیسٹ موڈ میں جا چکی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ خاصا انہوں نے ریزسٹ کیا, مگر اب ان کے کیا پلان ہے, کیونکہ کچھ اور پارٹیز بھی تو اور کچھ اور بھی لوگ ہیں, چکچئی صاحب مثلاً, اور ایون مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. تو یہ کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. انتہائی اہم شخصیت رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی کے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ دی تھنگز آر گوئنگ ٹو انفولڈ فرام 21 اپریل آنورڈ. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہونے جا رہی ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی کا جو ایک تحریک تحفظ آئین ہے. اور اب معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ اب کہتے تھے نا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. تو یہی اب گفتگو جو ایرسٹوائل بڑے کرٹک تھے پی ٹی آئی کے جناب مولانا فضل الرحمان بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی رہنما پی ٹی آئی, ترجمان پی ٹی آئی جناب رؤوف حسن صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رؤوف حسن صاحب, ایک تو یہ کہ کیا اس میں اور پارٹیز بھی آن بورڈ ہیں, کیونکہ یہ بات تو خیر سے مسلم لیگ نون بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, حالانکہ وہ اب پاور میں 2/3 میجارٹی تک پہنچ گئے ہیں. مگر کیا دوسری پارٹیاں بھی اس میں شامل ہیں, اور اس کے کیا ہے اس کے اہداف تو آپ نے کر دیے متعین, لیکن آپ جانتے ہیں ماضی میں جو ہوتا رہا, تو واٹ از یور کاؤنٹر اسٹریٹجی اف دی گورنمنٹ کا کریک ڈاؤن دوبارہ ہوتا ہے؟ اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. ایک تو یہ ہے کہ آخری سینٹنس کا پہلے جواب دوں کہ جی گورنمنٹ کا کریک ڈاؤن ہے وہ ہمارے اوپر ختم نہیں ہوا. اس وقت بائی الیکشنز میں آج عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے آفٹرنون میں, اور اس میں انہوں نے اسپیسیفک ڈسکرپشنز بتائی ہیں کہ کس طریقے سے پنجاب میں اس وقت میسو قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, جاری ہے. سو ہمیں ہمارے اوپر وہ کریک ڈاؤن ختم ہوا نہیں ہے. اینی وے, آپ کے میں جو سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کی طرف آؤں. 6 پارٹیز تو اس میں شامل ہو چکی ہیں جی. ہم 6 پارٹیز کا اتحاد اس وقت موجود ہے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ بھی کچھ پارٹیز ہیں جن کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز جو جاری ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ 2 سے 4 ہفتوں میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس اتحاد میں کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں گی. اہداف کے بارے میں آپ نے خود ہی بات کی ہے جی کہ ہمارا بیسک ہدف ہے وہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. ہم فیل کرتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ بیڈ راک ہے کسی بھی ریاست کا, اور ریاست کے جو ستون ہیں وہ آئین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر آئین کی ریوائول اس ملک میں ہو جاتی ہے اور آئین کے ساتھ وہ سلوک جو ہے وہ روا نہیں رکھا جاتا جو کہ انفارچونیٹلی ماضی میں رکھا گیا ہے, تو ریاست کے آگے بڑھنے کے اور ریاست کے ترقی کرنے کے چانسز جو ہیں وہ اجاگر ہو سکتے ہیں. تو یہی ہماری جدوجہد کا محور ہے. اچھا رؤوف حسن صاحب, یہ کچھ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فارم 45 اور 47 والا معاملہ تھا اس میں کچھ ریلیف کی طرف بھی اشارے مل رہے ہیں کہ شاید عدالتیں جو ہیں وہ کچھ کریں. تو آپ کو کچھ اس بارے میں کچھ آپ ہوپ فل ہیں کہ بہت سی سیٹیں جس پہ آپ کا خیال تھا کہ بھئی آپ سے زیادتی کی گئی ہے اور بہت اس میں اپیرنٹلی نظر بھی آ رہا تھا بعض جگہ پہ, تو ڈو یو تھنک یو ول گیٹ سم ریلیف آن دیٹ اکاؤنٹ؟ دیکھیے جی, ہمارا زیادہ تر جو واسطہ پڑا ہے اس وقت تک وہ پڑا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. چھوٹی عدالتوں کے بعد جہاں سے خان صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں, اس کے بعد جو میجر بڑی کورٹ ہے سینئر کورٹس میں سے ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں واسطہ پڑا ہے. اور جو ہمارا ایکسپیرینس ہے پچھلے 11-12 ماہ کا وہ تو انتہائی ہمارا ڈس اپوائنٹنگ ہے. نہ صرف یہ کہ ہمیں انصاف نہیں ملا بلکہ انصاف مطلب اس کا لٹرلی قتل و غارت گری اس کے ساتھ کی گئی ہے. ہمارے کیسز جو ہیں وہ فکس نہیں کیے جاتے, اور جو جہاں فکس ہوتے ہیں وہاں معاملات کو لٹکایا جاتا ہے, اور جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. سپریم کورٹ میں ہماری بہت ساری پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, اور سپریم کورٹ میں بھی انفارچونیٹلی اسی قسم کا رویہ جو ہے وہ روا رکھا گیا ہے. الیکشن کمیشن کی کورٹ میں اگر اس کی بات کریں تو وہ تو ان سب سے بدتر ہے. اس کا جو رول ہے وہ انتہائی پارٹیزن رہا ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ پارٹیزن ہوا ہے. وہ بہتر نہیں ہوا, وہ زیادہ پارٹیزن ہوا ہے. پشاور ہائی کورٹ سے ہمیں بالکل ریلیف ملا ہے. I'll be very honest about it, تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے, but that is just about it. So اگر آپ پروجیکشن کی بات کر رہے ہیں تو میں اس وقت اس پوزیشن میں ہوں نہیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے عدالتوں سے امید ہے بہت زیادہ, لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہم ان سے نا امید ہیں مکمل طور کے اوپر. تو اس قسم کی سچویشن ہے جو کہ اس وقت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرنا شروع کر دیں گی عدالتیں. ایک چیز ضرور ہوئی ہے جس سے میں فیل کرتا ہوں, ذاتی طور کے اوپر فیل کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ معاملات کچھ بہتری کی طرف مائل ہوئے ہیں. وہ ہے وہ 6 ججز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ جنہوں نے کہ وہ لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا ہے, اور وہ سو موٹو ہوا ہے اب, اور اس کے اوپر اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں. میں فیل کرتا ہوں کہ اس لیٹر کے لکھنے سے
اور باقی بھی جو جج صاحبان تھے جو اسی قسم کے عتاب جن کے اوپر نازل رہے ہیں اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کر پا رہے تھے، میرا خیال ہے کہ ان کی بھی وہ حوصلے ان کے بھی بڑے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے قول سے نکل کر آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا یا اپنے فیصلے جو ہے نا وہ صادر کرنے میں زیادہ باہمت فیل کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ نمودار ہوں گے مستقبل میں۔ رؤف حسن صاحب، آئرانیکلی اور انٹرسٹنگلی یہ معاملہ جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا، اس میں جو مین رائیول ہیں آپ کے جناب نواز شریف صاحب، وہ بھی ایک شامل ہونا چاہتے ہیں ایک فریق کے طور پر، اور اس میں وہ اپنا مبینہ طور پر 2017 میں جو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ تو کیا یہاں پہ کہیں آپ مل گئے ہیں اس سارے، یعنی کین وی سے کہ ایرانیکلی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ان کا قانونی حق اگر ہے تو وہ ضرور شامل ہو جائیں۔ ان کی لڑائی اپنی لڑائی ہے، ہماری لڑائی اپنی لڑائی ہے۔ ان کی جدوجہد اگر ہے کوئی تو وہ اپنی ہے، ہماری جدوجہد اپنی ہے۔ ہم قانون کی سپریمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم آئین کی سپریمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم سویلین سپریمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ سارے ہمارے وہ اہداف ہیں جو کہ ہم نے اپنے یہ جو 6 پارٹیز کا کولیشن ہوا ہے، اتحاد ہوا ہے، اس میں ہم نے بیان کیے ہیں۔ شریفوں کی سیاست سے میں بہت پرانا واقف ہوں۔ ان اہداف میں سے کوئی بھی ہدف کبھی بھی شریفوں کی سیاست کا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ سو ہمارے اور ان کے راستے وہ بالکل جدا ہیں، لیکن اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں اور ان کا قانونی حق بنتا ہے، چونکہ میں لائر نہیں ہوں، سو آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو کامنٹ کنکلوسیولی آن دیٹ۔ اگر ان کا قانونی حق بنتا ہے تو ضرور کریں، ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، وہ ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اپنے آبجیکٹیوز ہیں جن کے لیے ہم ایک انسیسٹنٹ جدوجہد جو ہے وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو جاری رکھنے کا ہمارا پورا ارادہ ہے۔ اچھا رؤف حسن صاحب، ایک ریومر جو ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کیٹس ہیو 9 لائیوز، تو یہ ریومر بھی کچھ ایسی ہے جو ہر بار ربش ہو جاتی ہے مگر مرتی نہیں ہے، ڈیل والی۔ اور جب جو میرے تک تو اطلاعات اب تک آئیں وہ یہ تھی کہ خان صاحب انہوں نے سختی سے اس کو ربش کیا۔ یہ اب دوبارہ سے باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ایک ریومر ہے یا کوئی برف پگھلنے کی بات ہے؟ دیکھیے، میں بہت فرینکلی بات کروں گا آپ سے۔ یہ نہیں کہ ڈیل کی آفر نہیں تھی، یہ نہیں کہ ڈیل کے لیے پریشر نہیں تھا، لیکن خان صاحب کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے بہت غلطی کی ہے۔ وہ شخص جس کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ یہ 10 دن میں 15 دن میں ختم ہو جائے گا اور یہ مطلب ڈیل کر لے گا، وہ شخص آج 8 مہینے سے جیل میں ہے، اور آج اس کا حوصلہ 8 مہینے پہلے سے زیادہ بلند ہے۔ آج وہ 8 مہینے پہلے سے زیادہ ریزولوٹ ہے، آج وہ 8 مہینے پہلے سے زیادہ ڈٹرمنٹ ہے۔ سو جتنا بھی ڈیلز کی آفر ہو، جتنا بھی ڈیل کے بارے میں پریشر ہو، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ویری اسٹریٹ، اینڈ دیٹ از خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے انڈر اینی سرکمسٹانسز۔ یہ لڑائی ان کے نزدیک پاکستان کے مستقبل کی لڑائی ہے، پاکستان کے عوام کے مستقبل کی لڑائی ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی لڑائی ہے، اور اس کے لیے ان کے اپنے الفاظ میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ سو جب بھی وہ آئیں گے باہر، وہ ایک قانونی اور آئینی طریقے سے باہر آئیں گے، وہ ڈیل کر کے باہر نہ آئے ہیں، نہ وہ کبھی آئیں گے۔ اچھا رؤف حسن صاحب، آپ نے جو ٹیسٹلی یا ایک بات ظاہر ہے آفر تو ہوگی ڈیل کے لیے، بات جو جس مقام پہ خان صاحب ہیں یا ان کا جو پولیٹیکل ایک بیکنگ ہے، تو کیا کوئی مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے کہ کوئی بیٹھیں بات کریں؟ نمبر 1 اینڈ سیکنڈلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تحریک چلانے کا جو ہے اعلان کر دیا ہے، اور کسان بھی جو ہیں اس دفعہ ان کے اپنے یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں ساری باتیں کور ہو جائیں۔ تو کیا کسانوں کے جو مطالبات ہیں وہ بھی آپ انکارپوریٹ کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان جو تحریک چلا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، نمبر 1 3 سوال آپ نے کیا ہے۔ بات چیت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں۔ خان صاحب ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی تھی، اور کمیٹی آج بھی موجود ہے۔ سو اگر کوئی بات چیت کرنا چاہے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 1 3 پارٹیز سے بات چیت نہیں ہو سکتی، وہ 3 پارٹیز جنہوں نے کہ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، ان پارٹیز کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور MQMP۔ باقی تمام پولیٹیکل فورسز سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو سکتی ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات،
آپ نے کہا ہے کہ کسان جو آپ نے بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل وہ بھی انہوں نے بھی اپنی پروٹیسٹ موومنٹ جو ہے وہ لانچ کی ہے. اگر ہماری ان کے ساتھ ایک منیمل لیول کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ایک منیمم ایجنڈے کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس تحریک کا حصہ بن جائے. نمبر 3 آپ نے بات کی ہے کسان کی. تو کسان کا انٹرسٹ جو ہے میرے بھائی وہ ہمیں بہت عزیز ہے. آج بھی عمر ایوب صاحب نے، سیکرٹری جنرل نے، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے خاص کر جو پنجاب میں یہ جو ویٹ پرچیزنگ پرائس جو ہے جس کو کم کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اور جو مشکلات اس وقت کسان کو پیش آ رہی ہے اس کا انہوں نے برملا اور کھل کر اظہار کیا ہے. بالکل ہم خان جو کسان ہے پاکستان کا، اس کی جو کاز ہے اس کو ہم اسپوز کریں گے، اس کی کاز کو اپنی تحریک کا حصہ بنائیں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے لیے جو ڈیفیکلٹیز کریٹ کی ہوئی ہیں اور جو اور فردر ڈیفیکلٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں ان کو ہم ان کو ایمیلیریٹ کر سکیں، ان کو ختم کر سکیں یا ان میں کمی کر سکیں. رؤف حسن صاحب، ایک اور اہم سوال، ایک کسانوں کی آپ نے بات کی اور آپ جانتے ہیں کہ جو کل پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اور مڈل کلاس تو بالکل بیچاری یا ایواپوریٹ ہو رہی ہے یا وہ بلو کالر کلاس میں تبدیل ہو رہی ہے. تو اس موومنٹ میں کیا یہ جو مین بیسک ایشوز ہیں روٹی کا، روزگار کا، تو کیا یہ بھی جگہ پائیں گے اور اس حوالے سے بھی کوئی ہوم ورک ہو رہا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، یہ سوال جو ہے یہ بہت اہم بھی ہے اور یہ سوال کا جو ہے نا ایک کمپریہنسو جواب بھی آنا چاہیے. دیکھیے آج سعودی ڈیلیگیشن یہاں آیا ہوا ہے، ایک دوست ملک ہے، ایک ہمارا پارٹنر رہا ہے پاکستان کی. جب سے ہم لوگ بارز وجود میں آئے ہیں وہ ہمارا پارٹنر رہا ہے، بڑا اس کی کنٹریبیوشن ہے، تو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، سمجھ ان کو آ نہیں رہی ہے. کسی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اکنامک پروگریس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ایک پری ریکوزٹ ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ دنیا کی کسی بھی ڈیولپڈ اکانومی کو دیکھ لیں، ڈیولپ ملک کو دیکھ لیں، آپ کو اس کی ہسٹری کو ٹریس کریں تو آپ پہلے وہاں ایک ڈیموکریٹک سسٹم یا جو بھی سسٹم وہاں اس ملک پہ پریکٹس ہوا ہے اس کے تھرو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کی فضا قائم کی گئی ہے اور اس کے بعد لوگوں کا کانفیڈنس بڑھا ہے، ویدر وہ انٹرنل انویسٹرز ہوں یا وہ ایکسٹرنل انویسٹرز ہوں. ایک پولیٹیکلی انسٹیبل، پولیٹیکلی وولٹائل ملک میں، ایک پولیٹیکلی پولرائزڈ ملک میں کوئی بندہ، آپ باہر والے لوگوں کو تو چھوڑ دیں، اندر جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی انویسٹ نہیں کرتے، جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. تو آپ کا ملک جو ہے وہ ریلنگز کے اوپر چڑھ ہی نہیں سکتا، اس وقت تک ترقی کی ریلز کے اوپر چڑھ نہیں سکتا جب تک کہ وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے، اس کی پری ریکوزٹ یہ ہے کہ آپ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ایون پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پرووائڈ کریں، وچ انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان جو ہے وہاں پی ٹی آئی کو اور باقی بھی کچھ فورسز ایسی ہیں جن کو کہ وہ جو فیلڈ ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کو ریاستی تشدد اور ریاستی جبر کے ذریعے ان کو ختم کرنے کی اور ان کو فتح کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. سو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے میرے بھائی یہ بدلنا ہوگا، یہ جو اپروچ ہے یہ بدلنی ہوگی. اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو یہاں آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی پڑے گی اور اس کا جو ایک میجر انگریڈینٹ ہے وہ ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. تو یا تو آپ جو مینڈیٹ چوری کیا ہے جی بھائی، دو سوال، ایک تو if I'm not wrong and if I'm wrong please do correct me. ایک آپ نے بات شاید کی ہے کہ یہ جو کوئی ترمیم کی کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے جو ٹینیور ہے، یہ کیا آپ کی یعنی کہاں سے آپ کے پاس کچھ ہے ایسا کہ یہ اسمبلی اب 2/3 تو آ ہی گئی ہے تو دے آر گوئنگ ٹو ایکسٹینڈ ٹینیور، اور اس پہ آپ کا ٹیک کیا ہے؟ میں نے کل اپنا پریسر کیا، اس میں یہ ایک میجر انگریڈینٹ تھا جس کے اوپر میں نے بات کی ہے، کھل کے بات کی ہے. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جی یہ 3 سال کا ٹینیور جو ہے وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں اور اسٹارٹنگ ود دس دی انکمبنٹ چیف جسٹس آف پاکستان. سو لازمی بات ہے جس طریقے سے ہائی جیک ہوئی ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان بیکاز آف پرنسپلی دی کانڈکٹ آف دیٹ ون پرسن، میں کھل کے بات کروں گا آپ کے پروگرام میں، وہ سب نے دیکھا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ اس کا کوئی انعام تو ان کو ملنا ہے نا. تو وہ انعام جو ہے وہ 3 سالہ ٹینیور کی شکل میں، یہ میری انفارمیشن ہے اور بھی لوگوں کی انفارمیشن ہے، وہ ان کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان بائی الیکشنز کے بعد شاید اس قسم کا کوئی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس ہو جائے گا.
ہم وی آر کمیٹڈ کہ ہم نے اس قسم کی کسی بھی تنویر, کسی بھی کھلواڑ جو ہے اس کو اپوز کرنا ہے, اور ہم اپنی تمام پارلیمنٹری طاقت, تمام لیگل طاقت کے ساتھ اس کو اپوز کرنے کی کوشش کریں گے. جو سیٹلڈ چیزیں ہیں اس ملک میں, شکر ہے خدا کا کہ کچھ چیزیں سیٹلڈ ہیں, ان کو آپ سیٹلڈ ہی رہنے دیں, ان کو انسیٹل نہ کریں, اور لوگوں کو اس طریقے سے ریوارڈ کرنے کی ٹریڈیشن جو ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. قانونی تقاضے پورے کر کے ہی جج جو ہے وہ اپنی نیک نامی کماتا ہے. قانونی تقاضے وائلیٹ کر کے اس کو آپ 3 کی بجائے 30 سال بھی رکھ دیں گے, وہ نیک نامی نہیں کمائے گا, وہ نٹوریس ہوگا, بلکہ وہ اپنے ریل میں بھی نٹوریس ہوگا, اپنے فیلڈ میں بھی نٹوریس ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے ججز جو رؤف حسن صاحب, آج مجھے کہ ایک تو آج ہماری کسی وجہ سے ہم رستہ بھٹک گئے, اور اس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, مگر آپ نے بڑا, آپ تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیوبل کنٹریبیوشن. ناظرین, یہ تھی گفتگو, یہ تھا پوائنٹ آف ویو ایک بڑی اپوزیشن پارٹی کا. جو ہو اس ملک کے لیے اچھا ہو, دعا ہے کہ یہ رستے جو ہیں وہ کوئی کشادہ ہوں اور عوام کو آسانیاں ملیں. ایک بریک ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, بہت سی اہم باتیں ہیں. ایران اسرائیل کشیدگی کی بات کریں گے, یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں, اور اندر باہر حالات اس طرح خراب ہیں, یہ کیا دنیا ایمرج کر رہی ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں ایک بڑی اہم شخصیت جناب خورشید محمود قصوری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سابق وزیر خارجہ, انتہائی گہری نگاہ عالمی امور پر. بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کے وقت کا. حضور, میرا بنیادی پہلا سوال ہی یہ ہے کہ ریومر مل بھی چلتی ہے, مگر کچھ بعض نیو میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں, NBC کہہ رہے ہیں کہ نتان یاہو تو اب عالمی اپنے الائز کے فون بھی نہیں اٹھا رہا, اور دے آر ہیل بینٹ اپون اٹیکنگ اور ان سم وے رسپونڈ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں, کیونکہ اس کی اپنی بڑی سچویشن پریکیریس ہے پولیٹیکلی, آپ جانتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس طرح کا اٹیک اور حماقت امییننٹ ہے, اینڈ دے کین ریزارٹ ٹو دس ویری ڈینجرس کورس لے سکتے ہیں یہ قصوری صاحب؟ دیکھیے, بات یوں ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ جی کو پاگل پن پہ تل جائے تو میں تو اس کا کوئی جواب نہیں مل سکتا, میں تو انالیسس کر سکتا ہوں. ان حالات میں جب امریکہ بری طرح پھنسا ہوا ہے یوکرین میں, اور فرانس اور برطانیہ نے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کے ممالک میں ڈیمنسٹریشنز بڑے خلاف ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف, غزہ کے اوپر بھی. یہ ہوتا ہے کہ پبلک اوپینین ایک طرف ہوتا ہے اور ملک کی ایلیٹ اور حکمران طبقہ ایک اور طرف ہوتا ہے. یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور ویسٹ میں بھی یہی ہوا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ان حالات میں جب بائیڈن کا اپنا الیکشن ہو رہا ہے, اور جو کی اسٹیٹس ہیں اس میں صرف عرب مسلمز ہی نہیں, عربز اور مسلم نہیں ہیں, ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جہاں بائیڈن سے وہ اتنے ناراض ہیں, ان کی جو پالیسی رہی ہے اس کے اوپر غزہ پہ, کہ کئی لوگوں نے تو ان کی بڑی ڈراؤنی قسم کے پوسٹرز لگائے تھے جینوسائیڈ کے نام سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ چاہیں گے. اب اسرائیل جو ہے, ہاں نیتن یاہو کو اس لحاظ سے سوٹ کرتا ہے کہ ان کے پاس 2 ہی مقام ہے, جیل یا وزیر اعظم کا گھر. He has to either be in Prime Minister's house or he has to go to jail. بڑی دیر سے جیل ان کا منتظر ہے کیونکہ ان پہ کرپشن کے بہت سے چارجز ہیں. اس جنگ نے ان کو ایک نیشنل لیڈر کے طور پر ابھارا ہے, اور کیونکہ وہ ان کے بہت سے وہاں ہاسٹیجز ہیں حماس کے پاس, جس کے نام جو آج مصیبت بھی بنی ہوئی ہے نیتن یاہو کے لیے. لیکن ان حالات میں جبکہ ان کا اپنا پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے, اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ایک بات کلیئر ہے کہ ایران کا اس سے بڑا جواب آئے گا. اب یہ کہہ دینا کہ جی یہ جو تھا اس کا تو فرق نہیں پڑا, یہ تو بالکل کچھ نہیں ہوا, 99% روک لیے گئے. دیکھیں, ایران نے اس کو ٹیلی گراف کر کے کیا ہے, اس نے ان کو 3 دن متواتر نوٹس دیا ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن کو 2 دن ریپیٹڈلی بتایا ہے ہم حملہ کر رہے ہیں, جس کی بنیاد پر روز پریزیڈنٹ بائیڈن کہتے تھے اب مت کریں, نیور, ڈونٹ, نیور.
تو کیا وہ اس طرح کو حملہ کرتا ہے بتا کہ ایران نہیں چاہتا تھا؟ ایران کا مقصد تھا ایک ڈیمونسٹریشن، اور ڈیمونسٹریشن انہوں نے یہ کیا ہے کہ 3000 کے قریب پروجیکٹائل جیسے میزائلز بھی ہیں اور اس کے اندر کروز میزائلز ہیں، بیلسٹک میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ اور نمبر 2، اگر ایک ایسی پاور، یا آج میں آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز میں، اس میں جنرل ووٹیل کو کوٹ کیا گیا ہے جو کہ سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا ایک ایسا ملک جس کی ڈیمونسٹریٹڈ ڈیزائر ہے فار نیوکلیئر ویپنز، وہ صرف اپنے پروجیکٹائلز وہاں پہنچا ہی دے، یہ خطرہ ہے اسرائیل کے لیے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن انہوں نے اب کے بالکل کلیئر کیا ہے کہ وہ مقصد ان کا اسرائیل میں قتل و غارت نہیں تھا جیسے کہ اسرائیل کا ہے ان غزہ، لیکن پھر یہ میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو جیل سے باہر رکھنے کی خاطر سب کچھ کر جانے کے وہ پھر قابل ہوں گے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا قصوری صاحب، کل ایک اور میرے ساتھ ایرانین جرنلسٹ بھی تھے، یہ میں نے خبر ان سے سنی اپنے ٹی وی شو پہ، یعنی ایران نے کیا یہ بھی تھریٹ کیا ہے کہ ان دی ایونٹ آف اینی اٹیک جو فضائی حدود استعمال ہوگی جن ملکوں کی، ان کو بھی ہم ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ سمجھیں گے، تو دیٹ کین بی اے ویری ڈینجرس میسج ٹو دی، آپ جانتے ہیں وہاں تو جو آئرن ڈوم تو ہر کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ ہے، یہ بھی اس کے پلان میں شامل ہے اس میں، اور اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، ایران نے ابھی تک بہت جو ہے جچی تلی باتیں کی ہیں، اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی جو بیان دیے ہیں بڑے، وہ میں سمجھتا ہوں بڑے سوچ سمجھ کے بیانات دیے گئے ہیں۔ ان کے جو ایک دم اعلان کر دینا پاسداران کے ہیڈ کا، ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم نے مقصد حاصل کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، اور اب اگر بات بڑھتا ہے تو اسرائیل کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسرائیل کی اگر رسپانسبلٹی ہے، اسرائیل کو تو ایک اور وجہ سے، اسرائیل نہیں، مجھے نیتن یاہو کہنا چاہیے، اس لیے سوٹ کرے گا کہ سارا اٹینشن ہٹ جائے گا جو حماس میں، جو غزہ میں، جو انہوں نے غزہ کا حال کیا ہے، جو انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں، جو سٹارویشن کے قریب لوگوں کو لے گئے ہیں، جو لاز آف وار کی وائلیشن ہوئی ہے، جو جینیسائیڈ قانون کے بہت سی وائلیشنز ہوئی ہیں، اس سے اٹینشن ہٹ کے ایران اور اس کی طرف چلی جائے۔ لیکن یہ کتنی دیر رہے گی؟ اگر یہ چیز ہوئی تو پھر علاقے کے بہت سے ملک یہ چاہیں گے کہ اسرائیل کو مزید ریسٹرین کیا جائے۔ میں اس لیے یہ نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے اس نے یہ جو کچھ ابھی کیا ہے یہ بغیر سوچے سمجھے کیا ہے۔ ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ امریکن مرینز یا امریکن اڈے جو گلف میں ہیں ان پہ تو حملہ کر ہی سکتے ہیں نا وہ، اگر واقعی ایئر سپیس یوز ہوتی ہے۔ کیا امریکہ یہ چاہے گا؟ کیا پریزیڈنٹ بائیڈن چاہیں گے کہ ڈیڈ باڈیز الیکشن سے پہلے امریکنز کی پہنچ جائیں؟ دیکھیں نا، لگ نہیں رہا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ جچا بیٹھا ہے، فون نہیں اٹھا رہا، اور اسی فلانے نے کہہ دیا۔ این بی سی کی رپورٹ تھی اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی وہ این بی سی نے، آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کہہ دیا، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ رپورٹ ہے یا ڈس انفارمیشن ہے، فوگ آف وار ہے، اس قسم کی بہت سی چیزیں جنگوں میں کی جاتی ہیں، لیکن میں صرف یہ آپ کو اوپینین دے رہا ہوں کہ اس کا نقصان نہ اسرائیل کو ہوگا، خطے کو تو بہت نقصان ہے، اور ویسٹرن انٹرسٹ کو بہت نقصان ہوگا اس علاقے میں۔ آلریڈی یہ امریکہ میں جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے اس پہ اس کا بہت اور اثر پڑ جائے گا، کیونکہ بائیڈن جو بھی پوزیشن لیں گے، اگر وہ اسرائیل کے خلاف لیں گے تب مارے گئے، اور اسرائیل کے حق میں لیں گے تب مارے گئے۔ اس لیے ان کے تو انٹرسٹ میں ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے حق میں کہ اب یہ چیز جو ہے فریز ہو جائے۔ انہوں نے ان کی قونصلیٹ پہ حملہ کیا، اور ایک لحاظ سے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوئی، ایران پہ ہی حملہ سمجھا جائے گا۔ ایران نے جواب دے دیا، اور انہوں نے وکٹری بھی کہہ دیا، میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے، کہ آپ کی زبردست وکٹری ہو گئی ہے، 99% روک لیے گئے ہیں، اور اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ پھر بھی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو پھر اس کا نقصان ہی نقصان ہے ہر ایک کو، کیونکہ پاکستان کے بھی یہ مفاد میں ہے، کیونکہ میں تو ایز اے پاکستانی بھی سوچ رہا ہوں کہ جنگ جتنی پھیلے گی
اس کا سب سے بڑا تو ان لوگوں کو نقصان ہو گیا جو اس کے ڈائریکٹ اس خطے میں بیٹھے ہیں. لیکن جو آئل پرائسز جس طرح شوٹ اپ کر رہی ہیں 80 سے 85 ٹو 90, اب تو خدا نہ خواستہ ڈر ہے کہ 100 پہ پہنچ جائیں گی, تو جو ہمارے جیسے ملک ہیں ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی. اچھا قصوری صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ ایران ڈیڈنٹ وانٹ ٹو سی ڈیڈ باڈیز, وہ اس نے ایک میسج دے دیا ہے. اچھا نہیں, ایران نہیں, امریکہ would not want to see dead bodies. پریزیڈنٹ بائیڈن would not want to see dead bodies before American elections. میں نے یہ کہا ہے. نہیں, میں اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 2 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ایک انہوں نے اپنے مسلز شو کیے, تو کیا ایران کے پاس اس سے زیادہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ جس طرح سے حماس نے جو ٹیئر اپارٹ کیا تھا آئرن ڈوم, تو کیا اس طرح کی کیپیبلٹی ہے ایران کے پاس, اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی کانفلکٹ جو ہے ایسکیلیٹ کرتی ہے؟ نہیں, ایسی تو نہیں ہے. اس میں تو جی اسرائیل کو تو میں سمجھتا ہوں یہ کہنا بھی کہ وہ جی مڈل ایسٹ کا ایک ملک ہے غلط ہے. ایک یورپین پاور ہے, کیونکہ دیکھیں یہ لوگ یورپ سے یہاں لائے گئے تھے اور یہ تو ایک لمبی کہانی ہے 100 سال پرانی پیلفر ڈیکلریشن سے. اس سے پہلے سائکس پیکو پیکٹ جو تھا, یہ تو بلکہ ایک زمانے میں جو زائنسٹ تھے وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان کو یوگینڈا میں کوئی علاقہ مل جائے تو ریاست وہاں بنا لیں گے. یہ تو لمبی کہانی ہے, لیکن اب جو وہاں وہ آئے ہیں یہ یورپ سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ایشیا کے لوگ بھی ہیں اور دنیا کے ممالک سے گئے ہیں یہودی, لیکن جو وہاں کی ایلیٹ ہے وہ یورپین ہے. ایک یورپین پاور جو ہے اس کو بیکورڈ علاقے میں جا کے اس کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہے, اور پھر یورپ میں اس کی اتنی لنکیجز ہیں کیونکہ جو ہے جوئش کمیونٹی ان یونائٹڈ اسٹیٹس وہ سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, بینکنگ میں, میڈیا میں ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں, تو ان کو تو بہت ایڈوانٹیجز ہیں. یورپ میں بھی یہی ہے, سمپتھی بڑی ہے ان کے ساتھ. ان کے پاس تو امریکن مدد ہے, ان کے پاس تو فرانس, جرمنی, سب لوگ جو ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں. اور پھر جو آئرن ڈوم ہے, ایران کہا یہ جا رہا ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ کافی اسرائیل کو نقصان ہے کہ $1.3 بلین ان کے خرچ ہوئے ہیں یہ میزائلز کو روکنے میں. آفٹر آل یہ جو پیسہ جاتا ہے یہ کو مفت تو نہیں آتا نا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسرائیل کے تو مفاد میں نہیں ہے, نیتن یاہو کے ہو سکتا ہے مفاد میں ہو. اچھا قصوری صاحب, ایک اور 2 اہم دورے بھی ہیں. ایرانی صدر تشریف لا رہے ہیں اور پاکستان بہرحال جو بھی اس کی معاشی پوزیشن ہو, سب سے بڑی اسلامی دنیا میں فوجی طاقت ہم ہی ہیں اور نیوکس بھی ہیں, تو یہ اور سعودی وزیر بھی تشریف لائے ہیں. اس کا کیا پس منظر ہے؟ ایرانی خاص طور پر ایران کے صدر کے آنے کی کیا اہمیت ہے؟ واٹ دے وانٹ فرام اس؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے. میں بتاتا ہوں, جب میں وزیر خارجہ تھا تو ہمارے بہت قریبی تعلقات تھے عربوں کے ساتھ, خلیجی ممالک کے ساتھ, اتنے قریب تھے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اس دور میں بھی ہمارے ایران سے بہت قریبی تعلقات تھے اور ایران ہم پہ ٹرسٹ کرتا تھا, اور اس زمانے میں ہم نے بڑا کی رول ادا کیا تھا ایران گیس پائپ لائن کے سلسلے میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک قسم کا تسلسل سمجھنا چاہیے. اچھا, میں دوبارہ وہی اسی تھوڑا میں چاہوں گا یہ میری ایمفیسائز کروں کہ جو ایرانی صدر ہیں, ظاہر ہے ہمارے تعلقات سعودی عربیہ سے بھی بہت اچھے ہیں, مڈل ایسٹ کی دوسرے ممالک میں سے بھی ہماری بہت گہرے رشتے ہیں, معاشی ہوں یا کچھ ہوں. تو کیا وہ ایران چاہتا ہے کہ ہم اپنا کلاؤٹ یا اثر و رسوخ استعمال کریں کہ وہ ڈس ایسوشیٹ کریں؟ اور ویسے بھی میرے خیال میں اب وہ ایک لائبلٹی بن گیا ہے. خاص طور پر یہ فرمائیے کہ جو ڈپلومیٹک اوفینسو تھا اس کا اسرائیل کا, بعض عرب ممالک نے ان کو ویلکم بھی کہا, کیا وہ اب جیپرڈائز ہوگا؟ نہیں, آپ نے سوال کیا کہ پوچھا ایران کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں یا عربوں کے سلسلے میں؟ پاکستان سے ظاہر ہے کوئی مقصد تو جی اس جو وزٹ ہے ایران کی جو وزٹ نہیں, نارملی تو یہ ہوتا ہے جو ممالک ہوتے ہیں, ہمارے تو حالات اچھے نہیں رہے. جب میں فورن منسٹر تھا تو ہر ہفتے
کوئی نہ کوئی صدر وزیر خارجہ لینڈ یا وزیر اعظم لینڈ کر رہا ہوتا تھا اسلام آباد میں. تو ہمارے حالات اتنے انسیکیور ہو گئے ہیں کہ بدقسمتی سے یہ معاملہ نہیں رہا. ایک تو یہ نارمل سی وزٹ سمجھی جانی چاہیے, ایک ہمارا نیبر ہے, اور خاص طور پر جو بدقسمتی سے ایک میزائل ایکسچینج ہوا ہے دونوں ملکوں میں, اس کے بعد اس کی بہت ضرورت ہے ایک مرہم کی سی پوزیشن ہو. مجھے یاد ہے کہ یہاں جب ایران کے صدر ہمارے دور میں آئے تھے تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا, اور یہ جو گیس پائپ لائن کے سلسلے میں ہماری بڑی آکورڈ سی پوزیشن ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یا بناؤ نہیں تو 18 بلین تم کو ڈیمیجز پڑ جائیں گے. اب کیا گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہے, میرا خیال ضرور کر رہی ہوگی کہ وہ یہ گیس پائپ لائن بنائے اور امریکہ کو کسی طرح کی یہ سمجھائے کہ بھائی آپ نہ کیا ہمیں سبسٹیٹیوٹ دے رہے ہیں, تیل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, یا ہمیں آئل یا ہمیں گیس مل رہی ہے ایٹ ویری ریزنیبل پرائسز. تو یہ میرے دور میں تو ہم نے بات کی ہوئی تھی, ہم پوری امریکہ کہتا تھا نہ کرو, ہم کہتا نہیں ہم کریں گے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب کیا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ شاید گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہو کہ گیس پائپ لائن کی جو باقی حصہ پاکستان میں ہے وہ گوادر تک بنا دیں. اس پہ تو میں تو قیاس آرائی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں نہیں جا سکتا. کہ جہاں تک آپ نے پوچھا کہ جو مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی ایفرٹ تھی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ بنائے, اس میں بہت کامیابی اسے ہوئی. ابراہیم اکارڈز کے بعد بحرین, یو اے ای اور موراکو, اور میں خیال ہے ایک سوڈان کے بھی تعلقات ان سے بہت بہتر ہوئے. تو مسلم ممالک میں ان کے حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے. یہ اس اٹیک کی وجہ سے کئی ممالک میں تو بہت نیگیٹو اثر ہوا. فار ایگزامپل بحرین نے یہ اپنا شاید سفیر بلا لیا تھا تو یہ واپس اسرائیل سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے دوری تو ضرور آئی ہے, اور سعودی عرب اگر یہ بات کر رہا سوچ رہا تھا ان سے تعلقات بنانے میں, تو سعودی عرب یہ ریپیٹڈلی کہا جا رہا تھا کہ ہم یہ اسی وقت ان کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں گے جب ایک 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف یہ جائیں, اور ایک آزاد خود مختار فلسطین کی ریاست مورز وجود میں آئے جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو. اب ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا آفٹر دس جو وہاں ہو رہا ہے غزہ میں. اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی عرب ملک نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ان کی آبادیاں مثلا یو اے کی کم ہے, لیکن وہاں کا بھی پبلک اوپینین چاہے کتنے کم آبادی ہو, مین آن دا اسٹریٹ, وہ قاہرہ میں ہو, وہ جدہ میں ہو, لاہور میں ہو, کراچی میں ہو, خرطوم میں ہو, ان کی سوچ ایک جیسی ہے. خورشید محمود قصوری صاحب, بہت شکریہ, ویلیوبل کنٹریبیوشن ٹو آور شو. ناظرین گہری نگاہ ان کی, مگر یہ کہ کیا یہ رسک نتانیاہو لے سکتا ہے؟ کچھ لوگ اس ڈر میں ہیں کہ اپنی ذاتی بچاؤ کے لیے, کیونکہ وہ لینڈ کرے گا جیل میں جس طرح قصوری صاحب نے کہا, اگر وہ پی ایم ہاؤس سے نکلتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کیا دنیا کو انڈیجر کرے گا. یہ تھا ہمارا آج کا شو, ہمیں دیکھتے رہیے, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.